जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन के डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फ़ैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फ़ैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फ़ैसला करेंगे, और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना है। आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद दूसरे फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए, और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के, और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ, और कश्मीर का अभी हुआ है, और अब जो मुरीदके का हुआ। तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फारूक और काजी फाइज़ मीदुद्दीन, और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादिर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादिर की तारीख मिली थी। और जो ये सारा आसिम लॉ की वजह से हो रहा है कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले होते हैं, वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फ़ैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फ़ैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिलिट्री
اسٹیبلشمنٹ ملٹری کور جو یہ مارشل اور ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بندوق کے ساتھ فیصلے کرا سکتے ہیں لیکن امن اس طرح نہیں کرا سکتے، کیونکہ ملٹری آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے سب ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا ہوا، اور یحییٰ خان کی تو سب نے کہا ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر، اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے، اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں، پولیٹیکل سلیوشن کرائیں، اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا۔ انہوں نے KPK میں ایک نیا انقلاب لائیں گے، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے، اور دوسرا انہوں نے علی مین گنڈاپور صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی سے اپنا حکومت ٹرانسفر کی۔ اور پھر ان کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ وہ یہ جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بنے، جو بہت ضروری ہے، سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کا، انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے، کہ اتنے ظلم ہوئے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں۔ آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے، ان کی تصویریں ویڈیوز لگائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ اور اگر 9 مئی میں یہ بنا دیتے، جو کہ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی CCTV فوٹیج ریلیز ہوئے، انہوں نے آج تک وہ نہیں کیا، اور ایک تو 9 مئی میں کتنے قتل ہوئے وہ سب جانتے ہیں آپ، اور اس کا آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملا، اور لوگ ابھی تک اس کی سزائیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ 10-10 سال کی سزائیں دے کے، اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا، آج تک کسی نے، آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی، حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں، لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا، اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے، اور اب جو مرید کا ہوا، تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کیا جوڈیشل کمیشن۔ اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے۔ پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، مید الدین، اور یہ سب لوگوں کے پاس اب ڈوگر صاحب ہیں، کسی نے سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں، کیسز لے کر گئے ہیں، کوشش کی ہے۔ ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا، اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے۔ آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی، جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی، اور جو یہ سارا عاصم لاء کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ساری پاکستان کی جو یہ کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہیں۔ جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، ویسے یہاں پہ اسی قانون کے تحت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر افغانستان کا، کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، کل بھی ایک کہا تھا کہ میں اس کے بیچ میں پیرول پہ نکل کے میں ان کے اندر فیصلہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ ملٹری
اسٹیبلشمنٹ ملٹری کور جو یہ مارشل اور ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بندوق کے ساتھ فیصلے کرا سکتے ہیں لیکن امن اس طرح نہیں کرا سکتے، کیونکہ ملٹری آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے سب ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا ہوا، اور یحییٰ خان کی تو سب نے کہا ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر، اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے. اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں، پولیٹیکل سلیوشن کرائیں. اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں. ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے. اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک اور جو